میرا جو پہلا آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اچھا، ایک چیز اور جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں بڑی دیکھی جاتی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کتنے عرصے تک گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے شاپر اس نے بھر کے اپنے فریزر میں رکھے ہوئے ہیں. کچھ 7-8 ماہ کے بعد بھی اگر کوئی پرسن ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں نیگیٹو پوائنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا اجازت دیتا ہے کہ جو اپنا حصہ ہے اسے کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارے ملک پر جو IMF کا قرضہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ واضح ہونا چاہیے، ڈیٹیل میں ہونا چاہیے. IMF کا قرضہ ہے، اس کی وجہ سے عوام پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، میت کی طرف سے جو قربانی ہے اس کا کیا اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں کہ میت کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ السلام علیکم جی، میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہر پوڈ کاسٹ میں کسی ایسی شخصیت کو بلایا جائے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکے، جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل سکے. تو آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے قربانی. قربانی کن لوگوں پر فرض ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا تھا، اور آج کل لوگوں نے اس کا مقصد کیا بنا دیا ہوا ہے. بہت سے سوالات ہیں جو انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم کمپلیٹ کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمود احمد سیاف. اچھا، یہ پروفیسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دینی علم بھی بہت رکھتے ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں. تو میں نے چاہا کہ میں ان کو اپنے پاس بلاؤں اور بہت سے ان سے سوالات کلیئر کروں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ویلکم ہے جی آپ کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں، بہت شکریہ آپ کا. میرا جو پہلا آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ کن لوگوں پر فرض ہے، اور گھر کا کون سا ایسا فرد ہے جس پر قربانی فرض نہیں ہے. اب اس کی مثال میں تھوڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. وہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم گھر میں کمبائن رہتے ہیں، 4 بھائی یا کچھ بھی اس طرح. اب ان کی شادی ہو چکی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں ہوئی، تو وہ ان میں سے کس پرسن پر واجب ہوگی اور کون سا پرسن ہے جو نہیں کرے بھی تو چل جائے گا سسٹم. اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں آج کل اگر کہیں رستے سے الگ چل رہے ہیں تو وہ ان کے لیے آسانی ہو سکے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال پوچھا عمران صاحب آپ نے. اس میں گھر کے سربراہ کے اوپر قربانی وہ فرض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ اتنی دولت ہے کہ وہ قربانی کر سکے، اور وہ بندہ قربانی نہیں کرتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ تو اکبر. ایک تو یہاں سے اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اور اسلام کے اندر اس کی کتنی وقت، کتنی حیثیت اور کتنی اہمیت ہے. اور دوسرا جو آپ کا کوشچن ہے کہ گھر کے کس بندے کے اوپر یہ فرض ہے، تو ہر وہ بندہ جو استطاعت رکھتا ہے، سربراہ کے اوپر یہ فرض ہے. اور سربراہ کے اندر اب ظاہر سی بات ہے والد آتے ہیں، ان کے نیچے جو افراد ہیں، ہاں جی. تو اس میں اب ایک یہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے کہ 3 یا 4 افراد ایک گھر میں رہ رہے ہیں. اب ان کی ساروں کی فیملی ہیں، شادی شدہ ہیں. یہی کہہ رہا ہوں میں. جی، اب وہ ساروں کی فیملیاں ہیں، تو اب دیکھا یہ جائے گا، اب یہ فقہی سا مسئلہ آ جاتا ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے. اچھا، اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ ایک فیملی، یعنی کہ میاں بیوی ان کے بچے، جن کا یعنی کہ کھانا پینا، جن کا راشن پانی، جن کا کچن الگ ہے. اچھا، وہ اپنا سب یعنی کہ معاملات الگ سیپریٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے. تو ان کے اوپر ایک قربانی ہے، فرض ہوگی. ان کے اوپر ایک قربانی ہے. اور دوسرا بھائی وہ اسی طریقے سے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گا. اگر وہ سارے ہی کمبائن سسٹم میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ مالی معاملات اکٹھے کر رہے ہیں، کچن ان کا اکٹھا چل رہا ہے، تو پھر وہ ساروں کی طرف سے ایک ہی قربانی بھی ہو سکتی ہے. ایک قربانی کنفرم ہوگی. جی ہو سکتی ہے. یہ بالکل کلیئر کر دیا آپ نے مسئلہ کہ جن کا کمبائن سسٹم ہے، خاص طور پہ کچن اور مالی حالات جو بھی ان کے چل رہے ہیں، اگر وہ کمبائن ہیں تو ان پر قربانی ایک واجب ہے. اگر وہ سیپریٹ ہیں، اچھا اس چیز کے علاوہ بھی اگر وہ 2 3 4 یا کچھ اس طرح دینا چاہیں تو وہ مطلب ایکسیپٹیبل ہیں. جی بالکل، ایک سے زیادہ قربانی دی جا سکتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہیں. تو لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کتنی قربانیاں کفایت کر جائیں گی. ہاں جی. تو کم از کم ایک
قربانی اہل بیت کی طرف سے کفایت کر جائے گی. اس کے علاوہ جتنی آپ کی استطاعت ہے ایک سے زیادہ جتنی قربانیاں 100 دینا چاہیں تو 100 دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میت کی طرف سے جو قربانی ہے جی اس کا کیا اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں کہ میت کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ اس مسئلے کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے اگر دیکھیں جی تو میت اصل میں شریعت کی اب مکلف نہیں رہی. اس کے اوپر شریعت کے احکام اب لاگو نہیں ہوتے. نماز جیسے ختم ہو گئی, بالکل اسی طریقے سے حج, روزہ, زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ختم ہو چکی جی وہ ختم ہو چکی ہے. اب یہ ہماری محبت ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہاں تو صدقہ خیرات جیسے ہم کرتے ہیں ویسے قربانی بھی ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے. لیکن یہ وہ سنت ابراہیمی کے طور پہ ان کو نہیں, ان کی طرف سے ہوگی کیونکہ اب وہ مکلف نہیں ہے. عام صدقے کے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے صدقہ جیسے باقی دیے جا سکتے ہیں تو ویسے قربانی بھی ان کی طرف سے دی جا سکتی ہے, ثواب ان کو پہنچ سکے. جی ایک روایت اس کے بارے میں آتی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے, اس وجہ سے باقاعدہ قربانی ان کی طرف سے نہیں کی جا سکتی. ہاں صدقہ کے طور پہ ہم ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام. اسی طرح 2 حصے تو ہم نے تقسیم کر دیے, وہ کرنے ہیں. جو تیسرا حصہ ہے قربانی کرنے والے کا اپنا, کیا اس کا گوشت بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں پلیز. جی سر, یہ نا اصل میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ہے, کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر. کلوا منہا کا مطلب ہے کہ آپ اس سے خود کھائیں. اطعموا القانع, اور قانع یعنی کہ جو قناعت کرنے والا ہے, سوال نہیں کرتا بندہ, جی اس کے گھر پہنچائیں. مسکین جسے ہم کہتے ہیں, ہاں جی سفید پوش, جی سفید پوش بندہ, اس کو آپ پہنچائیں. اسی طریقے سے والمعتر, وہ بندہ جو آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے آگے, تو آپ نے اس کو بھی لٹانا نہیں ہے. تو اس سیکوینس میں علماء کرام نے, فقہاء کرام نے یہ بتایا کہ جی اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. اب وہ 3 حصے برابر نہیں ہیں. اچھا ہاں, وہ ضرورت کے اعتبار سے آپ اپنا حصہ کم بھی کر سکتے ہیں, اپنا حصہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ یعنی کہ کھاتا پیتا ہے, وہ روزانہ بکرا کھاتا ہے, ہاں جی, یا روزانہ اس کے گھر میں کٹا بنتا ہے, یعنی کہ بیف وغیرہ وہ بن جاتا ہے, ہاں جی, تو وہ بندہ قربانی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے جی, اور ایسے افراد کو پہنچائے کہ جو بندے جو ہے نا وہ پورا سال یعنی کہ گوشت کو ترستے ہیں, ہاں تو ان کو دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ یہ 3 حصے برابری کے اعتبار سے نہیں ہیں. یہ صرف قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ, کانے کو بھی دو یعنی کہ جو سوال نہیں کرتا, معتر کو بھی دو جو آپ کے یعنی کہ ڈور پہ آ جاتا ہے. جی تو اس میں ایک کا حصہ کم کیا جا سکتا ہے, دوسرے کا حصہ بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک, یعنی اپنے حصے میں سے کم کیا جا سکتا ہے. جی جی, ضرورت کے اعتبار سے کسی کا حصہ کم, کسی کا حصہ زیادہ. اچھا, اس طرح چل سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت لوگ جو ایک قربانی سے زیادہ کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک جو جانور ہے, جو بڑا جانور ہے یا چھوٹا جانور ہے, اس کو کریں گے اور اس کو تقسیم کر دیں گے سارے اللہ کی راہ میں. جو دوسرا جانور ہوگا اس کا گوشت وہ اپنے گھر میں رکھیں گے. تو کیا یہ تقویٰ ہے؟ یعنی جس طرح بڑا گوشت تقسیم کر دیا, چھوٹا گوشت مہنگا ہے تو اس کی قربانی ہم اپنے گھر میں سرو کریں گے, تو کیا یہ اسلام کے اعتبار سے صحیح ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. قربانی میں آپ جو دینا چاہیں, جو رکھنا چاہیں, اس میں شرعی اعتبار سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی اعتبار سے بھی کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, تو اب آپ یہ تو دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا حصہ اپنے لیے رکھ رہا ہے. ہاں, آپ دوسری سائڈ پہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے ایک پورا حصہ, ایک پورا جانور لوگوں کے لیے بھی کیا ہے. ہاں, یہ بھی تو بات ہے نا. جی بالکل جی. ہاں, تو اس لیے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں بڑی دیکھی جاتی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کتنے عرصے تک گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے شاپر اس نے بھر کے اپنے فریزر میں رکھے ہوئے ہیں, کچھ 7-8 ماہ کے بعد بھی اگر کوئی پرسن ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے, تو اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں نیگیٹو پوائنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا اجازت دیتا ہے کہ جو اپنا حصہ ہے اسے کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ سر یہ سوسائٹی کے حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, شروع اسلام میں, کیونکہ حالات بڑے ٹائٹ تھے, لوگ بڑے غریب تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک یہ کہا تھا کہ جو آپ کھا لیں باقی سارا اٹھا کے دوسروں کو دے دیں. تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. ابھی جو اسلام کے اندر یہ حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے کھائیں, لوگوں کو کھلائیں, وادخروا, اور اس کو ذخیرہ بھی کریں. یعنی کہ اسلامی اعتبار سے ہم اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں.
اب یہ کوئی یعنی کہ حدود و قیود نہیں ہے کہ آپ 3 دن تک کر سکتے ہیں، یا 5 ماہ تک کر سکتے ہیں، 1 سال تک کر سکتے ہیں. تو ہاں جی اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہے. تو اگر سوسائٹی میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ دیکھیں آپ اسلام صرف عبادات کا نام تو نہیں ہے، اخلاقیات ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، غریب افراد جو ہے نا ان کے چولہا نہیں جل رہا اور آپ کی فریجیں بھری ہوں، تو یہ ایک اخلاقی اعتبار سے جو ہے نا وہ یعنی کہ چیز عجیب سی لگتی ہے. تو ان افراد کو دینا چاہیے وہ. سر ایک چیز اور ہے کہ جس طرح قربانی جب آتی ہے تو ہم جانوروں کے جو گردنوں پر تو چھریاں چلاتے ہیں، لیکن جو دوسری چیزیں قربان کرنی ہیں، جس طرح ہماری عزت نفس ہے اور کیا کہتے ہیں اسے نفرت ہے، اس کو قربان کرنا ہے، اپنے اندر جو انا ہے اس کو قربان کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا اتنی ہی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے کہ معاف کر دو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو. تو سوال یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ہم سے ناراض ہوں، اس طرف ہم قربانی کرتے پھریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو ناراض کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ مجھے بتائیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو سکے. جی قربانی تو اصل میں لفظ قربانی جو ہے نا یہ اثار کا نام ہے، اپنے مفادات کو چھوڑنا. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ منافقین کے یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس چیز کو توڑتے ہیں. ہاں جی. والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ جوڑنے کا حکم کس چیز کا دیا ہے؟ صلہ رحمی کا. بالکل. اب والدین تو آپ کے ناراض ہوں، ہاں آپ کے بھائی آپ سے ناراض ہوں، تو آپ جو ہے نا وہ عبادات کرتے پھریں. ہاں جی. تو یہ معاملات بڑے عجیب سے ہیں. دین صرف عبادات کا نام نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ہاں جی. دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اخلاقیات ہے اس میں. اللہ رب العزت نے باقاعدہ صلہ رحمی کے ساتھ ہمیں جوڑا ہوا ہے. اور یہ صلہ رحمی یہ زبان سے کہنا آسان کام ہے، ٹھیک ہے. یہ ہاں جی پریکٹیکلی جو ہے نا بندہ جو اس کے اندر پتہ چلتا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعض افراد کو مال سے آزمایا جاتا ہے. ہاں جی. بعض افراد کو باقاعدہ رشتہ داریوں سے آزمایا جاتا ہے. ہاں جی. تو اس آزمائش کے اوپر پورا اترنا یہ بھی تو سنت ابراہیمی ہے. کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے مختلف آزمائشوں سے گزارا، ہاں جی، اور ان آزمائشوں پہ وہ 100% پورا اترے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد انعام کے طور پہ ان کو دنیا کا امام بنا دیا. تو یہ آزمائشوں سے گزرنا اور ان آزمائش کو سمجھنا یہ اصل چیز ہے. تو رشتہ داریوں کے آزمائشوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے اوپر بندے کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا بھی کرنی چاہیے. دیکھیں انسان ہے، انسان کمزور ہے. اب فتوے لگانے تو آسان ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا تھوڑا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بندہ ہی اس چیز کو جان سکتا ہے جو ان حالات سے گزر رہا ہے. تو اللہ رب العزت سے باقاعدہ اس کے بارے میں 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے، مدد بھی طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس آزمائش کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کسی آزمائش کی یا کسی پرابلم کی وجہ سے ہوئی ہوگی غلطی جو میرے سے وہ ناراض ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اسے معاف فرما دے. یہ ساری چیزیں. اچھا رشتہ داروں کے میں تھوڑا زیادہ زور ڈالتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہو ہی یہ رہا ہے کہ رشتہ دار بہت سے ناراض ہیں. رشتہ داروں کو اگر حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم معاف کرتے ہیں تو اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ سر اسلام تو اخلاقیات کا ہی نام ہے. ابھی میں نے آیا مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے جو اس چیز کو پورا نہیں کرتا اس کو باقاعدہ منافق کنسیڈر کیا ہے. اور یہ منافقین کی جو ہے نا ایک صفت بتائی ہے کہ والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. صلہ رحمی کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا نا جی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے صلہ رحمی نے شکایت کی کہ یا اللہ یہ مجھے توڑیں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اور جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا. اور اللہ رب العزت نے اس صلہ رحمی کو اپنے عرش کے ساتھ معلق کر لیا ہے. اور جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرا ایک تذکرہ خیر اللہ کے پاس ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ معلق ہے. دیکھیں ہم کتنے وسیلے تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، کہ بھی اللہ رب العزت مثلا چھوٹے چھوٹے عہدیداروں تک پہنچنے کے ہم جو ہے نا بڑے وسیلے تلاش کرتے ہیں. اور مالک الملک اور خالق کائنات رب العالمین
اس کے پاس اگر پہنچنے کا ہمیں کوئی وسیلہ مل رہا ہے ہاں جی اور چھوٹی سی آزمائش سے گزرنے کے اوپر مل رہا ہے تو ہمیں میرے خیال میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو اس موقع پہ آزمائش کے اوپر ہمیں تھوڑا سا یعنی کہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم یہ کتنا بڑا عمل کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے ریوارڈ میں مجھے کیا دیں گے. تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بندے کو پھر چھوٹی لگتی ہیں. اچھا ہمارے ملک پر جو IMF کا قرضہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ واضح ہونا چاہیے, ڈیٹیل میں ہونا چاہیے. IMF کا قرضہ ہے, اس کی وجہ سے عوام پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے, اور اس قرضے کا ہم سے کیا وہ ہے, لین دین کیا ہے؟ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ وہ انفرادی قرض ہے یا کہ اجتماعی قرض ہے؟ اجتماعی قرض. اجتماعی قرض ہے. قربانی انفرادی چیز ہے. تو وہ اجتماعیت کے اندر آ کے ہم جو ہے نا وہ ہلے بہانوں سے قربانی سے بھاگنے کی کوشش کریں تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے. یہ حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں, حکومتوں نے واپس کرنے ہیں, ہم اس زمرے میں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں آپ جو ہے نا پارٹیشن کر دیں کہ جی IMF کا اتنا قرضہ ہے, ہر بندے پہ اتنا آ رہا ہے, کیا آپ وہ دے کے اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ ایک اجتماعیت ہے, وہ حکومتیں جانے اور ان کا کام جانے. عام طور پہ یہ قرض کے بارے میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ قرض لے کے کوئی بندہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں نے شروع میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اسے کرنی چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو یہاں سے اس کی امپورٹنس ہمیں جو ہے نا وہ اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چیز کتنی پسند ہے. اچھا ہم اپنے بچوں کی چیزیں لینے کے لیے قرض لے لیتے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پہ ان کے کپڑے بنانے کے لیے, جوتے بنانے کے لیے ہم قرض لے لیتے ہیں اور اس کو بعد میں اتار لیتے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو میرے خیال میں اس میں بھی ہمیں محبت اور شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. چھوٹا موٹا اگر قرض لے کے کوئی معاملہ کیا جا سکتا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, ہاں کوئی بڑی بات نہیں. لیکن یہ یہاں پہ الٹا سمجھا جاتا ہے نا, ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجھ پہ قرض ہے تو میرے پہ قربانی واجب نہیں ہے, پہلے میں اپنا قرض دوں گا اس کے بعد قربانی واجب کروں گا. حالانکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ قرض والا صرف بہانہ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں, ایون کہ وہ اپنے جو عام روٹین میں سارے ان کے اخراجات ہیں وہ ایز اٹ از ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں, گھر کا راشن, ان کے چکن بکرا ہر چیز مطلب گھر میں پورا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن قربانی سے بچنے کے لیے وہ یہ جو ہیلے بہانے جیسے آپ نے کہا وہ تلاش کرتے ہیں. تو وہ اس زمرے میں نہیں آتے بالکل بھی. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے پیسے پکڑ کے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. جی ہم دیکھیں, ایک ہوتی ہے ضروریات زندگی, ایک ہوتی ہے آسائشیں. ہم اس قرض کے باوجود اپنی آسائشیں بھی پوری کر رہے ہیں اور پھر قرض لے کے آسائشیں پوری کر رہے ہیں. میں نے جی AC لگوانا ہے گھر, میں نے جی گاڑی لینی ہے, میں نے فلاں پلاٹ لینا ہے, حالانکہ میں ایک مکان کے اندر بیٹھا ہوں اور میں وہ قرض, اب میں یہ نہیں کہتا کہ جی میرے کے اوپر پہلے ہی قرض ہے, میں یہ کام کروں یا نہ کروں, ہم ہر ایک چیز جو ہے نا وہ کرنے کے لیے تل جاتے ہیں. لیکن اصل میں نا یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم دینی عبادات سے بھاگنے کی اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. تو یہ شوق سے ہمیں معاملات کرنے چاہیے. اچھا قربانی کے لیے جو کون سے جانور جو ہیں وہ جائز ہیں اور کن جانوروں سے ہمیں بچنا چاہیے, یہ بڑا کریٹیکل سا معاملہ ہے. کیونکہ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, جن جانوروں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, تو اس کے عین مطابق آپ ہمیں آج کھل کے ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے, وہ جانور خریدتے وقت ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. جی سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے 34 نمبر آیا مبارک ہے جی کہ جس میں اللہ رب العزت بہیمۃ الانعام کا ذکر بیان کرتے ہیں. بہیمۃ الانعام یہ تقریباً 4 جانوروں کو کہا جاتا ہے. ان کی نر اور مادہ کو اگر ملایا جائے تو یہ 8 جانور بن جاتے ہیں. اچھا, اس میں گائے ہے, اونٹ ہے, اس میں بکری ہے اور اس میں بھیڑ ہے. تو یہ 4 جانوروں کے نر اور مادہ, یہ 8 جانور یہ قربانی پہ کیے جا سکتے ہیں. اچھا اب ان قربانیوں کے علاوہ ایک عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کیا یہ کٹے کی قربانی جائز ہے؟ نہیں. تو ہر قربانی پہ نا یہ کٹا کھلتا ہے. تو وہ اس میں معاملہ جو ہے نا, اس چیز کو اگر ہم سمجھ لینا تو ہمیں سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے. اصل میں یہ فقہی سا مسئلہ ہے, ایک اجتہادی مسئلہ ہے. تو کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹا نہیں کیا, بھینس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا علاقے میں نہیں ہوتی تھی. اب کچھ افراد اس کو گائے کی ایک قسم کہتے ہیں کیونکہ البقرہ گائے کو کہا جاتا ہے. تو یہی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی. اب کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی قسم ہے تو وہ اس کو قربانی کے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں. اور کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل بھی اس کی قسم نہیں ہے,
کیونکہ اس کی عادات اور ہیں, اس کا رہنے سہنے کا طریقہ اور ہے, اس کی یعنی کہ ہر ایک چیز جو ہے نا, یعنی کہ سینسٹیوٹی ہر ایک چیز جو ہے نا وہ مختلف ہے. تو یہ بالکل بھی جو ہے نا اس کا حصہ نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل بھی نہیں لگے گی. تو میرے خیال میں جو ہے نا یہ احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک, کہ شکوک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے, اور جس چیز کے اوپر یقین ہو وہ کام کرنا چاہیے. اب قربانی اللہ رب العزت کے لیے دینی ہے, تو اس میں اگر آپ کٹے کی قربانی کی جگہ گائے کر دیں تو کوئی قیامت تو نہیں آنے لگی. تو یعنی کہ دیکھیں آپ کے پاس 4 جانور مزید بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہاں جی. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کے پاس مثلاً پچھلی یعنی کہ 1-2 سالوں میں گائے کے اندر کوئی وائرس آیا ہوا تھا, تو اس وقت اگر کوئی بندہ کو کٹے کی قربانی کر دی اس وجہ سے کہ جی ہمیں وہ اب نہیں مل رہی, تو اب ایک بندے نے وہ قربانی کر دی, اب وہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہا ہے کہ جی میری قربانی ہوئی ہے یا نہیں, تو بھئی وہ اجتہادی مسئلہ ہے, ہم اس کو حلال و حرام کی طرف یا کفر اور اسلام کی طرف نہیں لے کے جاتے. اجتہادی مسئلہ ہے, جو بندہ جس چیز کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. قربانی کا جس طرح جانور ہے وہ گم ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل کسی نے قربانی کا جانور لیا, گم ہو گیا, تو جو وہ والا پرسن ہے اس پر قربانی دوبارہ سے واجب ہوگی. اگر وہ صاحب استطاعت ہے وہ تو لے سکتا ہے. اگر جس نے اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایک قربانی کا جانور لے لیا ہے, اب وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا کچھ بھی اسے کہہ لیں, تو وہی والا جو جانور ہے اس کی قربانی کنسیڈر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی, قربانی تو اس نے جانور تو لے لیا, ہاں جی, لیکن وہ قربان نہ کر سکا. اچھا, نیت تو اس کی تھی. ٹھیک, اب اس کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے, اگر وہ دوبارہ لے سکتا ہے تو اس کو لینی چاہیے. اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہی حدیث مبارکہ اس کے اوپر آئے گی کہ اس کو تو استطاعت ہی نہیں ہے. جب استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ قربانی بھی اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی. اچھا, قربانی کا جو صحیح وقت ہے وہ کون سا ہے, اور کیا قربانی جو ہے عید نماز سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ جی, صحیح وقت تو جو ہے نا وہ قربانی کا عید نماز کے بعد ہی ہے. 10 ذی الحجہ کو عید کے بعد جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ قربانی کیا کرتے تھے. اب ایک بندہ اگر قربانی عید سے پہلے کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ صحابہ کرام نے یہ معاملہ کیا, کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ملتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا, اب وہ غلطیاں کیوں صحابہ کرام سے ہوئیں؟ عام طور پہ بھی یہ بھی جو ہے نا عجیب سا کویشچن ہے. تو اللہ رب العزت نے ان سے وہ شریعت بنوانی تھی اور ایسے کام ان سے کروائے ہیں تاکہ وہ ہماری شریعت کا حصہ بنے اور سارے کے سارے معاملات ہمارے سامنے جو ہے نا ڈیٹیل سے آ جائیں. اب کئی صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ دور سے آتے تھے, انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار ہم قربانی پہلے کر لیتے ہیں, کیونکہ عرب آپ کو پتہ ہے گرم علاقہ ہے, تو بعد میں گرمی ہو جائے گی. آج کل بھی جیسے جو ہے نا وہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے, تو انہوں نے قربانی پہلے کر لی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عید کے بعد ہی قربانی کرو. اگر تمہارے پاس جانور ہے تو عید کے بعد قربانی کرو, تب وہ سنت ابراہیمی ہے. اور اگر تم عید سے پہلے کرتے ہو تو وہ عام صدقہ ہے, وہ قربانی نہیں ہے. اچھا, اس اعتبار سے ہم اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں, جیسے کچھ مسجدوں میں یا کچھ جو جگہ ہیں عیدگاہ ہے وہاں پر ٹائملی تھوڑا مطلب فجر کے بعد کچھ گھنٹہ بعد یا آدھے گھنٹے بعد جو ہے عید نماز, کیونکہ اس کا ٹائم تو شروع ہو جاتا ہے, تو وہ شروع کروا لیتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے, ٹائم سے نماز ہو اور ٹائم سے قربانی ادا کی جائے. اب کچھ لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے, وہ اس طرح کے 8:30-9 بجے تک قربانی وہ اس کا عید نماز کا ٹائم رکھتے ہیں. تو یہ والی کنڈیشن ان پر اپلائی ہوتی ہے کہ وہ ٹائملی, یعنی اگر اس کو تھوڑا وقت کم کر دیں اور یہ والا معاملہ کر دیں تو وہ اپنی قربانی کا ٹائم بھی صحیح وقت پر کر سکتے ہیں. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت بھی یہی ہے کہ اشراق کے وقت تقریباً جو ہے نا وہ قربانی عید کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو اس وقت اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی جائے, یعنی کہ عید نماز پڑھا دی جائے, تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں ٹائم بھی کافی ہوتا ہے, آج کل گرمی بہت ہے. تو اگر آج کل تو 7 بجے بھی آپ عید کروائیں تو 7 بجے کے بعد کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو عید پہ لگے گا. 7:30 اگر لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اچھی خاصی جو ہے نا وہ دھوپ ہو جاتی ہے, لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے, سنتوں کو ہمیں جو ہے نا وہ یعنی کہ دوبارہ اس کا احیاء کرنا چاہیے. ہم اصل میں اپنی سہولیات دیکھتے ہیں, سہولت دیکھتے ہیں کہ جی نماز کے بعد اب اتنا ٹائم ہے, ہم تو اٹھتے ہیں نماز کے ساتھ, جماعت کے ساتھ تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے. 4 بجے اب نماز ہے, 4:15 بجے جماعت ہے, تو ہم تو اٹھتے ہیں عام طور پہ 6 بجے, 7 بجے, 8 بجے. تو عید کے لیے ہمیں 7 بجے اٹھنا پڑے گا, 6:30 بجے اٹھنا پڑے گا. اگر ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 4 بجے اگر نماز ہے تو وہ تقریباً 5:30
6:45 اگر عید پڑھ لے تو تقریباً 1.5-2 گھنٹے اس کو مل جاتے ہیں تیاری کے لیے. اور سادگی ٹھیک ہے, عید ایک جو ہے نا وہ خوشی کا دن ہے, اور مسلمانوں کے 2 ہی تہوار ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, بندے کو اچھے طریقے سے تیار ہو کے آنا چاہیے. تو لیکن تیاری اس کی ساری پہلے ہو جاتی ہے, تو اس وقت آپ وہ کپڑے شپڑے پہنے اور گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں تیار ہوں. اچھا, ایک بندہ جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے لیٹ پہنچتا ہے یا ایک رکعت اس کی نکل جاتی ہے, تو جو تکبیرات ہوتی ہیں اس سے تو وہ گزر چکا ہوتا ہے, تو وہ اس کی کیا صورتحال ہوگی, کیا کرے گا وہ تب؟ اصل میں یہ تکبیرات سنت ہیں, مسنون ہیں. اچھا, تو اگر کسی کی رہ جاتی ہیں تو اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ نماز کی جو ہے نا رکن نہیں ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنی بعد میں رکعت جتنی رہ گئی ہے, مثلاً 1 رکعت رہ گئی ہے, 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے, تو دوسری رکعت وہ اپنی پڑھے اور اس کے اندر وہ اپنی تکبیرات کہہ دے. اچھا, ایک سوال جو ہے نا وہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت سی جگہوں پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو جس طرح قربانی کے لیے اگر ہم جانور لیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانور کی جگہ پہ وہی پیسے کسی اور جگہ پر ڈونیٹ کر دیں, تو اسلام کے اعتبار سے کیا کہیں گے آپ؟ عمران صاحب, آپ نے سوال ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جانور لے کے قربانی کرنے میں کتنے لوگوں کا بزنس ہے. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ 25,000 کا, 30,000 کا, 50,000 کا اس نے جانور لیا, اتنے پیسے برباد کر دیے, اس سے 3 گھروں کو جو ہے نا وہ 10,000 روپیہ دے سکتا تھا. اب جو بندہ, ایک تو بات یہ ہے چٹکلے کی بھی, جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس نے خود آئی فون پکڑا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے وہ اب وہ 3 لاکھ کا موبائل بیچ کے 50,000 کا موبائل لے لے, باقی ادھر ادھر تقسیم کر سکتا ہے. یہ عبادات کے اندر دین 2 چیزوں کا نام ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, عبادات, اخلاقیات. عبادات جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ضروری قرار دی ہیں, ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کوئی بندہ حج پہ نہ جائے کسی کو صدقہ دے دے, نہیں ہو سکتا. تو جو بندہ قربانی نہ کرے کسی کو صدقہ دے دے. اب دیکھیں قربانی خود ہی تو صدقے کا نام ہے. شروع میں ہم نے یہ بات کی کہ کلوا منہا وطعموا القانع والمعتر, جو آپ کے گھر میں نہیں بھی آتا اس کو گھر جا کے پہنچاؤ. تو کھانا تو ہم کھلا رہے ہیں, قربانی تو نام ہی اس بات کا ہے, کسی بھی مد میں. جی. اور پھر آپ کے ہاتھ سے چھری پھروانے کا اللہ رب العزت کا یہی ایک جو نا حکمت ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ قربانی کرنا سیکھیں. آپ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا سیکھیں. پورا سال آپ نے صدقہ نہیں دیا, اس طرح کے لوگوں کو آپ بلیم کرتے رہے ہیں, تو اب اپنے ہاتھ سے باقاعدہ لوگوں کے گھروں میں جائیں اور جا کے گوشت بانٹ کے ہیں. ایک بندہ آپ دیکھیں, اب قربانی کا جانور ایک بندہ پال رہا ہے, اس نے پورا سال محنت کی ہے, اب وہ بندہ بیچے گا, اس سے فائدہ پروفٹ لے گا. اچھا, پھر آپ منڈی میں جاتے ہیں, کئی لوگ جو ہے نا وہ بیلٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, کئی جو ہے نا وہ زنجیریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں, کئی گھنگرو سے لے کے کھڑے, کوئی چارہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ ہے. تو آپ یہ تو یعنی کہ کہہ دیا کہ جناب یہ ایک جو ہے نا وہ اضافی سا عمل ہے, آپ جو ہے نا اس کو باقاعدہ صدقہ کر دیں. ایک بندہ 50,000 چپ کر کے اٹھا کے کسی کو دے دیتا ہے, اب وہ اس کے اور دینے والے کے درمیان میں ہے. ایک بندہ باقاعدہ بکرا لیتا ہے, اور وہ کتنے ہی لوگوں میں, کتنے لوگ جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ فائدہ لے رہے ہیں, تقسیم کرنے کے بعد بھی فائدہ لے رہے ہیں, اور تقسیم ہونے یعنی بکرا لینے سے پہلے, قربانی لینے سے پہلے بھی وہ جو جس طرح آپ نے ڈیٹیل. پھر اس میں دیکھیں حکمت کتنی ہے کہ لوگ روزگار کے طور پہ اس کے اندر انوالو ہوں, صرف صدقہ خیرات کے طور پہ نہیں, کہ آپ لوگوں کو بھکاری نہ صرف بنائیں, آپ ان کو روزگار دیں. اسی طرح. اچھا, قربانی کا اصل مقصد, میرا آخری سوال یہ ہے, اس کو تھوڑا پلیز ڈیٹیل میں بتائیے گا. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا دمبا ذبح کرنا ہے, جانور ذبح کرنا ہے, یا اس کے علاوہ بھی ہم پر کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کو اور زندگی گزارنے کے لیے آسانی ہو سکے؟ اگر ہم قربانی کی اصل فاؤنڈیشن کو سمجھیں, جہاں سے قربانی سٹارٹ ہوئی ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ قربانی کی تھی, وہ کس چیز کا نام تھا؟ ایک بڑا ہی پیارا جملہ بولنے لگا ہوں کہ اپنے معبود کے نام پہ محبوب کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے. معبود کے نام پر محبوب کو قربان کرنے کا نام. اب محبوب کون تھا؟ 80 سال کی عمر میں ملا ہوا بیٹا. اللہ رب العزت نے صرف خواب دکھایا ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جذبہ قربانی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سیکنڈ نہیں سوچا, اور پھر اپنے بچے سے جس سے پوچھا کہ بھئی بیٹا مجھے اس طریقے سے خواب آ رہے ہیں, اور بیٹے کو پتا تھا کہ بھئی میرے والد تو نبی ہیں, اور نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کیا کہتے ہیں چھوٹی سی عمر میں, یا ابت افعل ما تؤمر, یا اے ابو جان
آپ کو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ کر گزریے, میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ. ہاں تو یہ اصل میں جب تک جذبہ ہمارے میں پیدا نہیں ہوتا نا, تو اس وقت تک ہمیں اللہ رب العزت یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش ہمارے میں یعنی کہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھی بار بار یہ ہر سال قربانی اپنے ہاتھ سے کریں, اس واقعے کو سمجھیں, اور ایسی آزمائشوں سے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں, اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کر لیں. اس معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر آپ کے اندر آزمائشیں آنے والی ہیں, مال کی آزمائشیں ہیں, آپ کی اولاد کی آزمائشیں ہیں, رشتہ داروں کی آزمائشیں ہیں, کاروباروں کی اونچ نیچ کی آزمائشیں ہیں. ساری کی ساری آزمائشوں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب پورے اترے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں تمہیں دنیا کا امام بناتا ہوں. تو یہ امامت ایسے نہیں مل گئی تھی. تو یہ قربانی اسی ایک چیز کی یادگار ہے, ہمیں اس چیز کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو پڑھنے کی اور سیرت ابراہیم کو پڑھنے کی. اور دیکھیں سیرت ابراہیم اتنی زبردست چیز ہے کہ نبی آخر الزماں, سید الانبیاء, خاتم المرسلین, ایسے زبردست نبی, انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, کہ آپ نے ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے. اور اسی طریقے سے امت محمدیہ کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, کہ آپ نے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کو آپ نے زندہ کرنا ہے, اس ملت کے اوپر آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے, اس کے اوپر استقامت کرنی ہے. تو ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم حق کو تلاش کرنے کا نام ہے. اور جب حق مل گیا, وہ آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کی وہ سیکوینس کہ پہلے ستاروں کو کہا کہ یہ میرے رب ہوں گے, پھر دیکھا کہ وہ غروب ہو گئے, پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا, وہ شاید یہ میرا رب یہ بڑا ہے, تو پھر وہ بھی غروب ہو گیا, کہا کہ نہیں غروب ہونے والا میرا رب تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے سورج, یہ تلاش حق تھی. تو یہ تلاش حق ہمارے اندر ہونی چاہیے, تو اس حق کے ہم متلاشی ہوں. اور جب حق مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو, پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. اور کیسا ڈٹے کہ اب جو ہے نا والد گھر سے نہیں گار رہے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. چلیں جی, بہت شکریہ جی. کافی حد تک انشاءاللہ جو یہ باتیں ہیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی, کیونکہ یہ اصل میں جو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف قربانی جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنے کا نام ہی ہے, لیکن ہمیں جو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے, جو انہوں نے کر گزری ہے اپنی دور میں, وہ ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہی تھی. اور آج بھی ہمیں وہ ساری ویسے کہ ویسے ہمارے اندر وہ پاور ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور اپنی جو پرائرٹیز ہیں وہ ان کو دے سکیں اور اسلام کے اکارڈنگ ہر فیصلہ کر سکیں. تو بہت شکریہ جی, آپ نے ساری چیزیں واضح کی ہیں ماشاءاللہ. تو کوشش کریں گے کہ کوئی اور بھی ٹاپک اس طرح کا اگر ہمیں ملے جو عام سوسائٹی کے لیے ہو, تو ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے, تو آپ ہمیں ٹائم دیجیے گا. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ.